آئیے میں آپ کو تاریخ کے کچھ پنوں کی طرف لے چلتا ہوں۔ مکہ کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر ابھی آئے ہیں۔ لوگوں میں ایک چرچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے ہیں۔ کفار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے ایک آیت اتری ہوئی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قربت اتنی ہو گئی جیسے دو تیروں کی دوری ہوتی ہے، کمان کے دو حصوں کی جو دوری ہوتی ہے اتنا قریب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ۔ او ادنا، اس سے بھی زیادہ، یعنی جب تیر کھینچا جاتا ہے تو یہ حصہ سکڑنے لگتا ہے، تبھی نہ تیر دور جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتہ اللہ کے نبی کے اتنا قریب آیا یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا، یعنی بالکل قریب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور اب آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ مکہ سے ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ مکہ سے اپنے باپ کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوتا ہے، قافلہ لے کر تجارت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے باپ سے کہتا ہے ذرا سی دیر رکو، میں ابھی محمد کی خبر لے کر آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا کر آتا ہوں۔ وہاں سے آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے محمد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا محمد فَدَنَا فَتَدَلَّىٰ، یعنی اے محمد، وہ فرشتہ تھا اس کا کیا ہوا، اتنا قریب ہوا تھا، اتنا قریب ہوا تھا، کتنا قریب ہوا تھا، یعنی اس طرح کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دینا چاہا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانی چاہیے، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑنا چاہا۔ جس طریقے سے ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور کوئی آ کر ہمیں کہے وہ کیا ہوا، وہاں پر بہت زور سے چیخ رہے تھے، آواز اتنی دھیمی ہو گئی، مطلب کوئی بڑا آدمی آ گیا تو آپ دھیرے بولنے لگے تو کہا آواز ایسی دھیمی ہو گئی، نکل گئی ہے قریب، اس طرح کر کے تکلیف دی جاتی ہے کسی دوسرے کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دینا چاہا اور آ کر کہا یا محمد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنی دوری رہ گئی تھی یا اور دوری رہ گئی تھی۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے مذاق اڑانا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بد دعا نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من الکلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے۔ بات ختم ہو گئی، وہ گیا، باپ نے پوچھا، یعنی ابو لہب نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا جا کے میں نے تو محمد کو ایسی تکلیف دی، ایسا جملہ کہا تلبلا کر رہ گیا۔ باپ نے پوچھا تو نے کیا کہا، وہ بات کی بات ہے، محمد نے کیا کہا یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ محمد نے کہا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ قافلے کو چلا لے کر سفر میں آگے گئے، جانے کے بعد جب رات ہو گئی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب سونے کا وقت آیا تو ابو لہب نے پورے قافلے والوں سے کہا کہ سنو مجھے ڈر ہو رہا ہے، میرا بیٹا محمد کے پاس گیا تھا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، میرے بیٹے نے محمد کو تکلیف پہنچائی، اس کے بعد محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کی جان چلی جائے، اس لیے ایسا کرو سب لوگ مل کر اونٹ کو چاروں طرف بٹھا دو، اپنا سامان چاروں طرف سے جمع کرو اور ایک جگہ جمع کر کے اونچی جگہ بناؤ، چاروں طرف سے اپنے اونٹ کو بٹھاؤ، ہم لوگ نیچے سو جائیں گے اور ہمارا بیٹا اوپر سوئے گا اونچی جگہ پر، تاکہ ہمارا بیٹا محفوظ رہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ قبیلے کا سردار تھا، لوگوں نے بات مان لی کہ بہت اچھا، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پہ، لہذا قبیلے کے جو سامان تھے، جو سفر کا سامان تھا، جو مال تجارت تھا، اسے جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے اوپر اونچی جگہ پر اس کے بیٹے کا عتیبہ کا بستر لگایا گیا اور اس کے بعد اونٹ کو چاروں طرف سے بٹھایا گیا، اس کے بعد وہ سارے جو لوگ قافلے والے تھے وہ نیچے سوئے، اس کے بعد اونٹوں کا گھیرا ہے، اس کے بعد اونچا سامان ہے، اس اونچے سامان کے اوپر ابو لہب کا بیٹا عتیبہ سو رہا ہے۔ رات جب گہری ہو گئی، لوگوں پر نیند گہری آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شیر متعین کیا گیا، ایک درندہ متعین کیا گیا، وہ آیا، اس نے انسانوں پہ حملہ نہیں کیا، اس نے اونٹوں پہ حملہ نہیں کیا،
اس نے سب لوگوں کے منہ سونگ کر دیکھے، کیا کسی کے منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی بدبو آ رہی ہے؟ لوگوں کے منہ سے وہ بدبو نہیں آ رہی تھی۔ وہ جمپ کر کے اوپر گیا، اس نے ابو لہب کے بیٹے کا منہ سونگا اور اس کے بعد دیکھا کہ اسی کے منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی بو آ رہی ہے، لہذا اس نے اس پہ حملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ وہاں سے لوگ اٹھ گئے، گھبرا گئے، شور سن کر لوگ بیدار ہوئے، لوگ بھاگنے لگے، ادھر ادھر بچاؤ کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر کے کسی اور پہ حملہ آور نہیں ہوا اور جنگل کا راستہ لیا، جنگل میں گم ہو گئے۔ ابو لہب یہ کہتا تھا کہ جس وقت میرے بیٹے نے بتایا کہ محمد نے اسے بد دعا دی ہے، اسی وقت میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے گا۔